آج ہم جانیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے ہی بھائیوں نے کس طرح ایک سنسان جنگل میں لے جا کر گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آئے اور دھیرے سے بولے، ابا جان، میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے محبت سے پوچھا، میرے پیارے بیٹے، تم نے کیا خواب دیکھا؟ یوسف بولے، ابا جان، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر والد کے چہرے پر ہلکی سی فکر آ گئی۔ بیٹا، یہ خواب کسی کو مت بتانا، خاص طور پر اپنے بھائیوں کو نہیں، ورنہ تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مگر انہی بھائیوں میں سے ایک نے یہ بات سن لی اور وہ بھاگتا ہوا باقی بھائیوں کے پاس گیا۔ سنو، ابا جان صرف یوسف سے محبت کرتے ہیں، ابھی اس کا خواب سنا اور ہمیں بتانے بھی نہیں دیا۔ ایک بھائی بولا، ہاں، ابا جان کو بس وہی پیارا ہے، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم کبھی والد کے قریب نہیں جا پائیں گے۔ سب بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ایک بولا، چلو یوسف کو کہیں دور بھیج دیتے ہیں۔ دوسرا بولا، نہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اسی وقت شیطان ابلیس نے ان کے دلوں میں اور بھی جلن اور نفرت بھر دی۔ اگلے دن وہ سب حضرت یعقوب کے پاس آئے اور بولے، ابا جان، آج ہم اپنے چھوٹے بھائی یوسف کو ساتھ لے کر کھیلنا چاہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے روکتے ہوئے کہا، بیٹو، یوسف ابھی بہت چھوٹا ہے، تم جیسے کھیل نہیں پائے گا، بہتر ہے وہ میرے پاس ہی رہے۔ پر بیٹوں نے رنجش بھری آواز میں کہا، ابا جان، کیا آپ ہمیں اس پر بھروسہ نہیں؟ ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ آخرکار حضرت یعقوب نے مجبوری میں اجازت دے دی۔ اگلی صبح وہ سب کھیلنے کے بہانے یوسف کو ساتھ لے کر نکلے۔ کافی دیر چلنے کے بعد ایک سنسان جگہ پہنچ کر اچانک ایک بھائی نے یوسف کو زور سے مارا۔ یوسف روتے ہوئے بولے، اے میرے پیارے بھائی، آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ دوسرے بھائی نے بھی دھکا دیا، ہم تجھے مٹا دیں گے، تیری وجہ سے ابا جان ہمیں پیار نہیں کرتے۔ ایک بھائی نے سامنے دکھتے کنویں کی طرف اشارہ کیا، اسے قتل کرنے سے بہتر ہے اسی کنویں میں پھینک دو۔ یوسف اور زور سے رو پڑے، بھائیوں، میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر والد کو پتہ چل گیا تو وہ رو رو کر دکھی ہو جائیں گے۔ مگر کسی نے ان کی ایک نہ سنی، وہ انہیں گھسیٹتے ہوئے کنویں کی طرف لے گئے۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، فوراً جاؤ، میرے پیارے بندے یوسف کو اس کے بھائی کنویں میں گرانے والے ہیں، تم اسے بچا لو۔ ادھر بھائیوں نے بنا کسی رحم کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، جیسے ان کے دلوں سے انسانیت ہی مٹ گئی ہو۔ مگر جیسے ہی یوسف کنویں میں گرنے لگے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بڑا پتھر لے کر تیزی سے کنویں کے اندر پہنچے اور بولے، اے اللہ کے نبی یوسف، آپ اس پتھر پر بیٹھ جائیں، آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرما لی۔ ادھر بھائی چالاکی کا پلان بنا رہے تھے۔ بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے، ابا جان کو کیا جواب دیں گے؟ ایک بولا، دیکھو، ادھر بکریاں چر رہی ہیں، ایک کو ذبح کرتے ہیں، اس کا خون یوسف کے کرتے پر لگا دیتے ہیں اور کہہ دیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ چنانچہ انہوں نے خون یوسف کے کرتے پر لگا دیا اور رات کے اندھیرے میں جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، رونے کا ناٹک کرتے ہوئے، ابا جان، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام گھبرا کر بولے، کیا ہوا؟ بیٹے بولے، ابا جان، ہم کھیل رہے تھے کہ اچانک جنگل سے ایک بھیڑیا آیا اور یوسف پر حملہ کر دیا۔ ہم نے بچانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے گہری سانس لی اور بولے، نہیں، میں تمہاری بات پر یقین نہیں کرتا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یوسف کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ تبھی ایک بیٹے نے خون لگا کرتا آگے کیا، ابا جان، یہ رہا ثبوت۔ حضرت یعقوب نے کرتا دیکھا اور ترنت سمجھ گئے، یہ خون تو کسی بکری کا ہے اور عجیب بھیڑیا ہے، یوسف کو کھا گیا، مگر کرتا ذرا سا بھی نہیں پھاڑا۔ اگر سچ بول رہے ہو تو وہ بھیڑیا لے آؤ جس نے یوسف کو کھایا ہے۔ اگلے دن بھائی بھیڑیا ڈھونڈنے جنگل گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک بھیڑیا دکھائی دیا، انہوں نے اسے پکڑا، زبردستی اس کے منہ پر خون لگایا اور یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے سے کہا، اے ظالم جانور، کیا تو نے میرے دل کے ٹکڑے یوسف کو کھا لیا؟ تجھے اس پر رحم تک نہ آیا؟ اور اسی لمحے اللہ کے حکم سے بھیڑیا بول پڑا، اے اللہ کے نبی یعقوب، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آپ کے یوسف کو نہیں کھایا، انبیاء اور نیک لوگوں کا گوشت ہمارے لیے حرام کیا گیا ہے۔ میں تو جنگل میں گھوم رہا تھا کہ آپ کے بیٹوں نے مجھے پکڑا، میرے منہ پر خون لگایا اور آپ کو دکھانے لے آئے۔ یہ سن کر سارا منظر بدل گیا، بھائیوں کے چہرے اتر گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کی بات پر یقین کر لیا اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں درد اور غصہ دونوں اتر آئے۔ انہوں نے اس بھیڑیے کو کچھ کھلایا اور چھوڑ دیا، پورا معاملہ اللہ کی قدرت کے سپرد کر دیا۔ لیکن اس واقعے نے حضرت یعقوب کے دل پر بہت گہرا صدمہ پہنچایا۔ سب بھائی جھوٹی جھوٹی آنکھوں سے روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور حضرت یعقوب ایک تنہا کمرے میں جا کر بیٹھ گئے، جہاں وہ صرف اللہ کی عبادت اور دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔
وہ اتنا روئے کہ آنسو ختم ہو گئے اور آنکھوں سے خون تک بہنے لگا، یہاں تک کہ وہ اپنی بینائی سے بھی محروم ہو گئے۔ چند دنوں بعد جب حضرت یعقوب عبادت میں مگن تھے، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے رنج بھری آواز میں پوچھا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں میرا دل کا ٹکڑا، میرا یوسف کہاں ہے؟ میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے یعقوب، جس کی طرف تو نے سب کی زندگی اور موت کی تقدیر چھوڑی ہے، اسی سے دریافت کر۔ یہ سن کر حضرت یعقوب کانپ اٹھے، انہیں اپنی کوتاہی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، تو رحمان ہے، رحیم ہے، بے حد مہربان ہے، میں نے انجانے میں غلطی کی، مجھے معاف فرما، میرے اوپر اپنا کرم فرما۔ پھر انہوں نے جبرائیل سے کہا، کیا آپ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے معلوم کر سکتے ہیں کہ میرا یوسف کس حال میں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عزرائیل کے پاس گئے اور پوچھا۔ عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، حضرت یوسف خیریت سے ہیں، اللہ نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ ادھر حضرت یعقوب اپنے یوسف کی جدائی میں روتے رہے اور بار بار دعا کرتے، اے اللہ، تو رحمان ہے، رحیم ہے، میرے دل کے ٹکڑے یوسف کو تو اپنی حفاظت میں رکھ۔ 2 دن بعد ایک قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں انہوں نے ایک کنواں دیکھا، کچھ لوگ پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس آئے۔ جیسے ہی انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ایک ڈال کنویں میں ڈالی، اسی لمحے اللہ رب العزت نے جبرائیل کو پھر حکم دیا، اے جبرائیل، فوراً جا میرے دوست یوسف کی مدد کر۔ جبرائیل علیہ السلام ترنت کنویں میں پہنچے اور بولے، آپ فکر نہ کریں، اس ڈال پر بیٹھ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام ڈال پر بیٹھ گئے۔ قافلے والوں نے ڈال کو اوپر کھینچا اور انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ایک شخص حیرانی سے بولا، یہ کون ہے؟ انسان ہے یا فرشتہ؟ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا حسین نوجوان نہیں دیکھا۔ یوسف کے بھائیوں کی چالاکی پھر سامنے۔ ادھر یوسف کے 10 بھائی بھی قافلے والوں کی آواز سن کر دوڑے دوڑے کنویں کے پاس پہنچے اور یہ دیکھ کر دہل گئے کہ یوسف زندہ ہیں اور کنویں سے نکال لیے گئے ہیں۔ ان کے چہروں پر ڈر بھی تھا اور چالاکی بھی۔ ایک بھائی بول، تم لوگوں نے اسے کیوں نکال لیا؟ یہ تو ہمارا غلام تھا، ہمارے گھر سے بھاگ آیا تھا۔ قافلے والے حیرانی سے بولے، ہم نے اسے نہیں نکالا، یہ خود ہماری ڈال میں آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی دھمکیوں سے قافلے والے ڈر گئے اور آخر کار چند درہم میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ قافلہ انہیں لے کر مصر کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ دور جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ماں کی قبر دیکھی۔ وہ قبر پر پہنچے اور جھارو قطار رونے لگے، ماں، میرے بھائیوں نے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، انہوں نے میرے لیے بڑی سازش رچی، مجھے بیچ دیا، ابا جان سے بھی جدا کر دیا۔ ادھر قافلے والے کچھ آگے نکل گئے تھے، تبھی قافلے کا ایک شخص پیچھے آیا اور غصے میں چلایا، اے غلام، تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ لوگ ٹھیک ہی کہتے تھے، تم اچھے لڑکے نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے یوسف علیہ السلام کو زور سے تماچا مارا۔ یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ، ان ظالموں کے ظلم سے مجھے بچا، میری ساری تکلیفیں تجھے معلوم ہیں، میں اب صبر نہیں کر پا رہا۔ بس دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، بجلی کی زوردار گڑگڑاہٹ، اور جس نے تماچا مارا تھا اس کے ہاتھ میں شدید درد شروع ہو گیا۔ قافلے والے ڈر کر بولے، یا خدا، ہم کس گناہ کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنس گئے؟ تب اس آدمی نے کانپتی آواز میں کہا، یہ مصیبت میری وجہ سے آئی ہے، میں نے اس غلام کو مارا تھا، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ کہا تھا، اسی وجہ سے یہ سب ہوا۔ سب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور فوراً بادل چھوٹ گئے، بجلی تھم گئی، وہ آدمی بھی درد سے نجات پا گیا۔ قافلہ پھر آگے بڑھا اور مصر میں خبر پھیل گئی کہ ایک بے حد خوبصورت اور حسین غلام آنے والا ہے، جس جیسا نہ کسی نے دیکھا نہ دنیا میں موجود ہے۔ قافلے کا سردار اعلان کرتا پھر رہا تھا، کون ہے جو اس حسین، عقل مند، نیک سیرت اور مہذب نوجوان کو خریدے گا، جس جیسا دنیا میں کوئی نہیں؟ ادھر مصر کے عزیز نے اپنے دربار میں کہا، مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے، سنا ہے کہ بازار میں دنیا کا سب سے حسین اور سمجھدار نوجوان فروخت کے لیے آ رہا ہے، جاؤ اسے خرید لاؤ۔ سرکار کے آدمی بازار پہنچے اور وہاں قافلے کا سردار بلند آواز میں بکری کی پکار لگا رہا تھا، کون خریدے گا اس حسین و جمیل عقل مند نوجوان کو؟ ایسا نوجوان اس دنیا میں نہیں ملے گا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام بولے، بلکہ یوں کہو، کون ہے جو اس بے بس مسافر اور مظلوم کو خریدے گا، جس جیسا کوئی نہیں؟ قافلے کا ایک شخص یہ سن کر غصے میں چلایا، چپ رہو، اس طرح بولو گے تو کوئی خریدنے ہی نہیں آئے گا۔
پھر قافلے کے سردار نے اونچی آواز میں اعلان کیا، کیا کوئی ایسا ہے جو اس غلام کو خریدنے کی طاقت رکھتا ہو؟ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت 1000 درہم مقرر کر دی گئی۔ اتنی بڑی قیمت سن کر وہاں موجود سبھی لوگ خریدنے سے قاصر رہے، کوئی بھی ہمت نہ کر سکا۔ آخرکار مصر کے عزیز کے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور انہیں شاہی دربار لے آئے۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے، مصر کا عزیز انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ یا خدا، ایسا حسین جمیل نوجوان میں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ انسان ہے یا فرشتہ؟ پھر وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر زلیخا کے کمرے میں گیا اور بولا، اے میری عزیز ترین زلیخا، دیکھو میں نے دنیا کا سب سے حسین، سب سے نیک اور سب سے مہذب نوجوان خریدا ہے۔ خیال رکھنا، اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرنا اور اسے صرف غلام نہ سمجھنا، یہ ہمارے کئی کام آ سکتا ہے۔ دھیرے دھیرے زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت بڑھنے لگی۔ وہ ایک پل کو بھی انہیں نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی، دن رات ان کی خدمت میں لگی رہتی، سب سے عمدہ کھانے، سب سے بہترین لباس، سب کچھ ان کے لیے۔ اسی طرح 7 سال گزر گئے۔ زلیخا کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن دیا تھا۔ اس زمانے میں اس کے جیسی حسین عورت کوئی نہ تھی، لیکن ان 7 برسوں میں یوسف علیہ السلام نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ انتہائی پاک دامن، شریف اور نیک سیرت تھے۔ ان سالوں میں زلیخا کی ذہنی حالت بگڑنے لگی، اس کی بے چینی حد سے بڑھ گئی، یہاں تک کہ بیماری کی نوبت آ گئی، مگر وہ اپنا راز کسی پر ظاہر نہ کرتی تھی۔ ایک دن زلیخا اپنے کمرے میں فکر مند بیٹھی تھی، تبھی اس کی ایک خادمہ اندر آئی اور بولی، زلیخا بی بی، آپ کیسی ہو؟ اتنی پریشان اور بے چین کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ زلیخا نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں تمہیں اپنی پریشانی کا سبب نہیں بتا سکتی۔ خادمہ نے پاس آ کر پیار سے کہا، ایسی کیا بات ہے جو میں نہیں جان سکتی؟ میں تو روز روز آپ کی خدمت میں رہتی ہوں۔ زلیخا بولی، اگر میں نے یہ بات کہہ دی تو سب کچھ فاش ہو جائے گا اور میں بڑی مصیبت میں پڑ جاؤں گی۔ خادمہ نے کہا، کیسی بات ہے جو مصیبت کا سبب بن جائے گی؟ کیا تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی؟ میں وعدہ کرتی ہوں میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی اور نہ ہی تمہیں کوئی مصیبت آئے گی، بلکہ میں تمہاری مدد ہی کروں گی۔ تب زلیخا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہمارے گھر میں جو غلام ہے یعنی یوسف، اس کی محبت نے مجھے بہت کمزور کر دیا ہے۔ اس کا دل اتنا سخت ہے کہ ایک بار بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، حتیٰ کہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ خادمہ کچھ لمحوں تک خاموش رہی، پھر بولی، زلیخا میں ایک تدبیر بتاتی ہوں، اگر تم اسے اپناؤ تو تمہارا مقصد پورا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کافی دولت لگے گی۔ یہ سنتے ہی زلیخا نے بنا کچھ سوچے خزانے کی چابی اس کے حوالے کر دی۔ خادمہ وہاں سے نکل گئی اور پھر کچھ دن بعد اس کی نگرانی میں سونے، ہیرے، موتیوں سے سجے 7 کمرے تعمیر کر دیے گئے، بڑے ہی شاندار، چمکدار اور رونق سے بھرپور۔ جب سب کمرے تیار ہو گئے تو خادمہ نے چپکے سے زلیخا کو سب بتا دیا۔ پھر زلیخا اپنے دل کی دھڑکن سنبھالتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچی اور بولی، یوسف آج سے تم یہاں نہیں رہو گے، جو نیا محل بنایا ہے اس کے 7ویں کمرے میں رہو گے۔ یوسف علیہ السلام فرما برداری سے 7ویں کمرے میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ دیواروں پر عجیب و غریب تصویریں بنی تھیں۔ یہ دیکھ کر ان کے چہرے پر شدید شرم چھا گئی۔ انہوں نے سر جھکا کر ارمان بھری آواز میں کہا، اے اللہ، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ مجھے اپنی حفاظت میں رکھ، اگر عزیز مصر کو اس کا پتہ چل گیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ادھر زلیخا ایک ایک کمرے کے دروازے بند کرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی، پہلا کمرہ، دوسرا کمرہ، تیسرا، یہاں تک کہ 7ویں کمرے تک پہنچ گئی۔ یوسف علیہ السلام نے گھبرا کر کہا، خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ زلیخا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، یوسف تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ تم نے ایک بار بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، مگر آج تم کہاں جاؤ گے؟ یوسف علیہ السلام اس کی نیت سمجھ گئے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے رب العالمین، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، تو ہی میرا حافظ ہے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے میرے زد اے امزد حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ سے بچایا تھا، اسی طرح میری عزت اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، فوراً جاؤ، میرے نبی یوسف بڑی مصیبت میں ہیں، اور انہیں کہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سامنے کی طرف دوڑیں۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے اور پیغام دیا۔ یوسف علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ سب سے حیرت کی بات، دروازے ایک ایک کر کے اپنے آپ کھلنے لگے۔ زلیخا بھی ان کے پیچھے دوڑی۔ آخری دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ کر پھاڑ دیا، اور جیسے ہی یوسف علیہ السلام باہر نکلے، دیکھا مصر کا عزیز سامنے کھڑا ہے۔ یوسف علیہ السلام یہ دیکھ کر بے حد شرمندہ ہوئے، ان کے ہونٹ کانپنے لگے، مگر وہ کچھ بول نہ سکے۔ اتنے میں زلیخا پیچھے سے آ کر غصے میں بولی، عزیز مصر، جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہے
اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے اس کے کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یہ سن کر عزیز مصر نے گہری نظروں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا اور بولا، یوسف، میں نے تمہیں اپنے گھر میں عزت اور اعتبار کے ساتھ رکھا، تم پر بھروسہ کیا، اور تم نے اس بھروسے کا بدلہ یہ دیا کہ میری بیوی پر بری نظر ڈالی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دکھ بھری آواز میں کہا، آج کے اس پورے واقعے کی ذمہ دار آپ کی بیوی زلیخا ہے، وہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا اور اس نے پیچھے سے میرا کرتا پکڑ کر پھاڑ دیا۔ عزیز مصر نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم سچ کہتے ہو اور زلیخا جھوٹی ہے تو ثبوت دو۔ یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے، دل میں روتے ہوئے دعا کرنے لگے، اے اللہ، تو سب جاننے والا، سب دیکھنے والا ہے، میں آج کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، بس مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا، جبریل، فوراً جاؤ، میرا نبی یوسف بڑی آزمائش میں ہے، اسے کہو کہ عزیز مصر سے بولے، اس گھر میں جو بچہ جھولے میں لیٹا ہے اس سے پوچھ لو، وہی سچی گواہی دے گا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور پیغام دے دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا، آپ اس جھولے میں لیٹے بچے سے دریافت کریں، وہی گواہی دے گا۔ عزیز مصر حیران رہ گیا، یہ کیسی عجیب بات ہے، اتنا چھوٹا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ لیکن اسی وقت اللہ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا۔ سب دنگ رہ گئے۔ بچہ بولا، اے عزیز مصر، یوسف علیہ السلام سچے ہیں، ان پر جھوٹا الزام مت لگاؤ۔ لوگ ڈرتے ہوئے بچے کے قریب آئے اور بولے، کیا تم نے کچھ دیکھا ہے؟ بچہ بولا، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو وہ قصوروار ہے، لیکن اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو تمہاری بیوی زلیخا ہی مجرم ہے۔ عزیز مصر نے فوراً یوسف کا کرتا دیکھا اور دیکھا کہ واقعی پیچھے سے پھٹا تھا۔ وہ غصے اور مایوسی میں بولا، یہ تو عورتوں کی چالاکی بھری ایک فریب ہے۔ غصہ بڑھا اور اس نے ارادہ کر لیا، زلیخا کو قتل کرا دوں اور یوسف کو قید میں ڈال دوں۔ اتنے میں وہی بچہ پھر بول اٹھا، اے عزیز مصر، جو تم کرنے جا رہے ہو یہ کسی عقل مند آدمی کا کام نہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے اور تم رسوا ہو جاؤ گے۔ عزیز مصر پھر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یوسف، یہ معاملہ یہیں ختم کر دو، اور زلیخا سے کہا، تم توبہ کرو۔ پیارے دوستوں، ہماری کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہو کہ اس کے بعد کیا ہوا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہاں، کمنٹ میں آمین ضرور